اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں البقرہ اور العمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گے، لہٰذا سورہ البقرہ پڑھا کرو۔ اسے حاصل کرنا برکت ہے اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سورہ البقرہ مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے اور مکہ میں اس کی 86 یعنی 86 صورتیں نازل ہوئیں، اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے۔ اگرچہ اس صورت کا بیشتر حصہ مدنی دور میں نازل ہوا ہے، اس کی کچھ آیات بہت بعد کے دور میں نازل ہوئیں، جیسے حرمت سود کی آیات جو ہیں وہ 10 ہجری کے آخر میں نازل ہوئیں۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی، تاکہ تمام مسلمان دن میں 5 دفعہ اکٹھے ہو کے نماز ادا کریں اور اپنے مسائل پر غور کر سکیں۔ دوسرا اہم مسئلہ مہاجرین کی عبادت کاری اور ان کے معاش کا تھا، جس کے لیے آپ نے مہاجرین اور انصار میں سلسلہ مواخات قائم فرمایا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تیسرا اہم مسئلہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی نوخیز اسلامی ریاست کا دفاع تھا، کیونکہ مشرکین مکہ کے علاوہ دوسرے مشرک قبائل بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ خود مدینہ میں یہود مسلمانوں کے لیے اس لیے دشمن بن گئے تھے کہ آنے والے نبی سیدنا اسحاق کی اولاد کے بجائے سیدنا اسماعیل کی اولاد سے کیوں مبعوث ہوا ہے۔ یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ میں آباد تھے، جو آپس میں پھٹے ہوئے تھے، اور مدینہ کے مشرکوں کے 2 مشہور قبائل اوس اور خزرج کے حلیف بن کر انہیں لڑاتے رہتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے یہودیوں کو ہی ایک مشترکہ مفاد کی طرف دعوت دی، اور وہ مفاد تھا مدینہ کا دفاع۔ اس میں دفاع میں یہ بات تھی کہ اگر مدینہ پر باہر سے حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود مل کر دفاع کریں گے۔ دوسری یہ بات تھی کہ مسلمان اور یہود دونوں حصہ رسدی اخراجات برداشت کریں گے، اور تیسرا یہ کہ مسلمان اور یہودیوں کے درمیان کسی طرح کے بھی جھگڑے کی صورت میں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ یہودیوں کے لیے بظاہر ایسی شرائط کو تسلیم کر لینا ناممکن نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ مدینہ کی معیشت اور سیاست پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، مگر یہ اللہ کی خاص مہربانی اور باہمی نا اتفاقی کا نتیجہ تھا کہ یہودی قبائل باری باری اور مختلف اوقات میں اس معاہدے کو تسلیم کرتے چلے گئے۔ اس طرح جب یہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو مسلمان اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا مفاد پرستیوں کا طبقہ بھی وجود میں آ گیا، جنہیں منافقین کا نام دیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں انہی 3 گروہوں مسلمان، کافر اور منافقین کا ذکر ہوا ہے، اور یہی اس کا زمانہ نزول ہے۔ قرآن کی 29 یعنی 29 صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات استعمال ہوئے۔ الف لام میم جو ہے وہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے متعلق ہمیں جو قول ملتے ہیں ان میں ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، مگر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور جو نام ان میں مذکور ہیں ان میں ان حروف کا ذکر نہیں۔ دوسرا یہ قول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ابتدائی حصے ہیں، جن کو ملانے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نام بن جاتا ہے، جیسے اور حامیم، اور نون کو ملانے سے الرحمن بن جاتا ہے۔ یہ توجیہ بھی کچھ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ الرحمن میں بھی میم اور نون کے درمیان ایک ہے، جس کو لکھتے وقت تو کھڑی زبر سے کام چلا کر حذف کیا جا سکتا ہے، مگر تلفظ میں تو حذف نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک لفظ تو بن گیا، اب اگر مزید کوشش کی جائے تو شاید ایک آدھ
لفظ اور بن جائے۔ سارے حروف کو اس انداز سے ترتیب دینا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نام بن جائیں گے، ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں اور اس سلسلے میں بالخصوص طٰہٰ اور یاسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ توجیہ اس لحاظ سے درست نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو اپنے نام بتائے ہیں وہ یہ ہیں، جیسے محمد، احمد، ماہی، کفر کو مٹانے والا، حاشر اور عاقب۔ بخاری میں مذکور ہے کہ حبشی زبان میں طٰہٰ کے معنی اے مرد ہیں، یا ایسا آدمی جس کی زبان سے کوئی حرف نہ نکل سکے، وہ رک رک کر یا اٹک اٹک کر بات کرے اور یہ بات اس کی زبان میں گرا کی وجہ سے ہو، اور یہ تو واضح ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ ایسے نہیں تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف قرآن کے نام ہیں، جبکہ قرآن نے اپنے نام خود ہی بتا دیے، جیسے الکتاب، کتاب المبین، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم، فرقان، ذکر، تذکرہ، حدیث اور احسن الحدیث۔ ان ناموں کی موجودگی میں ایسے ناموں کی ضرورت ہی کب رہ جاتی ہے جن کی سمجھ ہی نہ آتی ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف صورتوں کے نام ہیں۔ یہ قول کسی حد تک درست ہے، مثلاً صاد، قاف، طٰہٰ، یاسین صورتوں کے نام بھی ہیں۔ سورہ القلم کو نون بھی کہا گیا ہے۔ حوامیم کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے، تاہم ان میں سے بیشتر صورتیں دوسرے ناموں سے مشہور ہوئی ہیں جن کا ان صورتوں میں امتیازاً ذکر آیا ہے۔ پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ کئی صورتوں کے دو دو نام بھی مشہور ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ الفاظ میں پوری نظام رسالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مثلاً الف لام سے مراد اللہ، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد ہے۔ یہ بھی ایسی توجیہ ہے جسے تمام حروف مقطعات پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف کفار کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں کہ دیکھ لو کہ انہی منفرد حروف سے تم اپنے کلام کو ترکیب دیتے ہو، پھر تمہارے اور اللہ کے کلام میں اتنا فرق ہے کہ تم سب مل کر بھی قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بھی اس جیسی پیش نہیں کر سکتے۔ یہ توجیہ اس لحاظ سے درست نہیں کہ جب ان الفاظ کا ٹھیک مفہوم جو ہے وہی ہمیں نہیں پتہ تو پھر چیلنج کیسا۔ ایک قول یہ ہے کہ باحساب جمل ان حروف کے عدد نکال کر جمع کرنے سے اس امت کی عمر یا قیامت کی آمد کی مدت کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ یہ توجیہ انتہائی غیر معقول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حروف طویل جملوں یا ناموں کے ابتدائی حروف ہیں اور ان کا مفہوم صرف رسول اللہ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا، گویا یہ عبد اور معبود کے درمیان راز ہے۔ یہ ایسی توجیہ ہے جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں واللہ اعلم۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے سربستہ راز ہیں جو اگرچہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں، تاہم ان پر مطلع ہونا انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہی وہ توجیہ ہے جس کی طرف ہم نے ابتدا میں اشارہ کر دیا تھا، اور یہی توجیہ سب سے مناسب معلوم ہوتی ہے۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات مذکور ہیں جن کا سمجھنا انسانی عقل سے باہر ہے اور ان پر کسی عمل کی بنیاد بھی نہیں اٹھتی۔ رہی یہ بات کہ صحابہ کرام کو جس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی فوراً رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے، اور چونکہ صحابہ کرام نے ان حروف کے متعلق رسول اللہ سے کبھی نہیں پوچھا، لہٰذا معلوم ہوا کہ عربی زبان میں حروف مقطعات کا رواج عام تھا اور صحابہ کرام ان کے معنی بھی خوب جانتے تھے۔ پھر عربی ادب سے کچھ شاذ قسم کی مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں تو یہ خیال درست نہیں۔ جب قرآنی آیات کی پوری تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے ذریعے ہم تک پوری صحت کے ساتھ پہنچ چکی ہیں تو پھر آخر ان حروف کی تشریح اور تفسیر ہی ہم تک کیوں نہیں پہنچی؟ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام خوب سمجھتے تھے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے ایسے راز اور صفات ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی صحابی نے آپ سے یہ پوچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ جب ہم میں سے ہر ایک کے شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے تو پھر وہ عرش پر کیسے ہے؟ یا جب بوقت سحر آسمان سے دنیا پر نزول فرماتا ہے تو شہرک سے بھی زیادہ قریب کے کیا معنی ہیں؟ ہرگز نہیں۔
بلکہ یہی صورت ان حروف مقطعات کی بھی ہے، لہٰذا ان کے معنی اور مفہوم نہ جاننے کے باوجود انہوں نے کبھی ان کے متعلق سوال نہیں کیا، کیونکہ یہ حروف متشابہات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، نہ یہ محمل ہیں نہ زائد ہیں، بلکہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں۔ البتہ ان کے معنی جاننے کے ہم نہ مکلف ہیں اور نہ ہی ان پر کسی شرعی مسئلے کا دار و مدار ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں ان ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اس کتاب قرآن کریم کی اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترنے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینے میں کسی مقام پر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں طے پا رہے ہیں۔ اور ریب دراصل ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور خلجان پایا جائے۔ کفار مکہ کے قرآن کے نزول پر دو طرح کے اعتراض تھے۔ ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کو تصنیف کر کے ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن دوسرے عالموں سے سیکھ کر ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر بات اتنی ہی ہوتی تو اضطراب کا کوئی عنصر اس میں شامل نہیں ہوتا، مگر مشکل یہ تھی کہ قرآن جو دعوت پیش کر رہا تھا اس میں سب سے زیادہ زور ہی عقیدہ آخرت کا تھا، جبکہ کفار مکہ بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھنے کے کلی طور پر منکر تھے۔ وہ بالکل نہیں مانتے تھے کہ موت کے بعد وہ اٹھائے جائیں گے، اور انہیں اضطراب اور بے چینی اس بات پر تھی کہ اگر بالفرض قرآن کی دعوت سچی ہے تو پھر ان کی خیر نہیں۔ ان کی اسی اضطراب کو دور کرنے کے لیے اس صورت کے تمہیدی الفاظ میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول اور اس کے مضامین سب کچھ قطعی اور یقینی ہیں۔ اس پر ایمان لانے والوں کو کسی قسم کے شک کی کوئی اور خلجان باقی نہیں رہتا، لہٰذا تمہارے اضطراب کا بھی یہی علاج ہے کہ تم اسے تسلیم کر اس پر ایمان لے آؤ۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور 6 چیزیں ہیں جن پر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کی زندگی پر، اور اس بات پر کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے مقدر ہوتی ہے، یعنی تقدیر پر۔ ان میں سے کسی چیز پر بھی ایمان نہ ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی کم سے کم 5 حد دن بھر میں 5 فرض نمازوں کے بروقت اور باجماعت ادائیگی ہے، الا یہ کہ جماعت میں شامل نہ ہونے کے لیے کوئی شرعی عذر موجود ہو۔ یہ دوسری شرط ہے، یعنی سب سے پہلے غیب پر ایمان، اور پھر دوسرا یہ کہ یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ یہ متقین کے جو ہے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پہ۔ تیسرا یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد صرف مال اور دولت ہی نہیں بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو۔ اگر اللہ نے کسی کو علم اور ہنر دیا ہے تو وہ دوسروں کو بھی سکھائے، جوانی اور صحت دی ہے تو اسے جہاد میں یا کمزور لوگوں کی مدد کرنے میں خرچ کریں، مال اور دولت ہے تو اسے فقراء، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر خرچ کریں، اور اس خرچ کی کم سے کم حد جو ہے وہ فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے،
اور بلند تر درجہ یہ ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اگر آپ ان تینوں شرطوں پر پورے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ متقی ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ نیز وہ آپ کی طرف نازل شدہ سے مراد صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کا بیان بھی ہے جو قرآن میں موجود نہیں، مثلاً جیسے نماز ادا کرنے کی ترکیب، کس طرح سے نماز ادا کی جائے گی، پھر زکوٰۃ کس نصاب سے دی جائے گی، اور لا تعداد ایسے احکام اور ہدایت ہے جو قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور وہ سابقہ انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ آپ پر نازل شدہ وحی پر ایمان لانا ضروری ہے اور سابقہ انبیاء کی وحی پر اجمالاً، کیونکہ قرآنی تصریحات کی روح سے ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، یعنی وہ بدل چکی ہیں۔ تو یہ ایک چوتھی شرط ہے، اور یہ کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا لفظ ایک جامع اصطلاح ہے جس میں کئی طرح کے عقائد شامل ہیں۔ مثلاً مرنے پر انسان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، مطلب کمپلیٹلی خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر اس سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ اس دنیا میں ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ موجودہ نظام کائنات ابدی نہیں بلکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم پیدا فرمائے گا جس میں تمام فوت شدہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کر دے گا، اور فرداً فرداً ہر ایک سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے مطابق جو لوگ کامیاب قرار دیے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور نافرمان، کافر، مشرک وغیرہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ایمان بالآخرت، ایمان بالغیب کا اتنا اہم جز ہے جو انسان کو زندگی کا دھارا بدلنے اور صراط مستقیم کی طرف آنے، تقویٰ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس کا ایمان بالغیب کے بعد علیحدہ طور پر بھی ذکر کر دیا گیا۔ یہ ایمان بالآخرت ہدایت قبول کرنے کے لیے پانچویں شرط ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی اور ہم بن بن کی طرح اس کی آواز سنتے رہے۔ وہ نزدیک آئے تو معلوم ہوا کہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا اسلام دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا ہے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ تو میرے ذمہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا الا یہ کہ تو نفل نماز پڑھے۔ پھر آپ نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ تو میرے ذمہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تو نفلی روزے رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو کہنے لگا بس اور تو کوئی صدقہ میرے ذمہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے۔ پھر وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو یہ کہتا جاتا تھا اللہ کی قسم میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی کامیاب ہو گیا۔ ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح سے مراد عذاب دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بلا شبہ جن لوگوں نے انکار کر دیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے ایک ہی بات ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ مہر کیسے کافروں کو لگتی ہے؟
اللہ تعالیٰ مہر صرف ان کافروں کے دلوں پر لگاتے ہیں جو اللہ کے ارشادات کو خوب سمجھ لینے کے بعد محض اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ نمل میں آتا ہے، اور ان لوگوں نے ہٹ درمی اور تکبر کی بنا پر ان حقائق کا انکار کر دیا جن پر ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورہ الاعراف میں، جس بات کو پہلے ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ رہے عام کافر تو ان میں سے کثیر تعداد مسلمان ہوتی ہی رہی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دل کا کام بات کو سمجھنا اور کان کا کام سننا ہے، اور یہ دونوں اعضاء کسی مخصوص جانب کے پابند نہیں، لیکن آنکھ صرف سامنے سے ہی دیکھ سکتی ہے، لہٰذا دلوں اور کانوں پر تو مہر کا ذکر کیا گیا اور آنکھوں پر صرف پردے کا۔ ایسے لوگ حقائق کو سمجھنے کے لیے کیا تیار ہوں گے جنہیں ان کا سننا اور دیکھنا بھی گوارا نہ ہو، کیونکہ کان اور آنکھ ہی تو دل کے دو بڑے دروازے ہیں جن سے دل کو ہر طرح کی معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ مہر کیوں اور کب لگتی ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دیے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا دوسرے حیوان لیتے ہیں، اور جانوروں کی طرح صرف اپنے کھانے پینے کی اور دنیا کی ضروریات پر ہی نظر رکھیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم بھی دیا ہے اور دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں جو انسان کی توجہ کو کائنات میں ہر سو اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف مبذل کرتی ہیں، یعنی ان کی اٹینشن جو ہے وہ اس طرف دلاتی ہیں تاکہ انسان ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ پھر اگر انسان کانوں سے قرآن کی آیات کو سننا تک گوارا نہ کرے اور کائنات میں بکھری ہوئی آیات کو آنکھوں سے دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کرے تو اس کی ہدایت کی کوئی صورت باقی رہ جاتی ہے؟ اور اس سے بھی بدتر صورتحال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات سن بھی لیتے ہیں اور ان کے دل انہیں سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی چودراہٹوں یا بعض دوسرے دنیاوی فائدوں کی خاطر حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ الٹا مخالفت اور تعصب پر اتر آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی آئندہ ہدایت پانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے تو توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المطففین میں، مہر لگانے کی نسبت اللہ کی طرف سے کیوں ہے؟ رہی یہ بات کہ اگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوخ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کا قانون ہے کہ جن اعضاء یا جن قوت سے انسان کام لینا چھوڑ دیتا ہے یا ان کے فراہم کردہ معلومات کو پیچھے ڈال دیتا ہے تو ان اعضاء پر خود بخود جو ہے وہ زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اعضاء جو ہے وہ پھر کس طرح کام کریں گے؟ مثلا انسان اگر اپنے بازو سے کچھ مدت کوئی کام نہ لے اور اسے حرکت تک نہ دے تو وہ شل ہو جائے گا، اس میں حرکت کرنے کی جو قوت ہے وہ باقی نہیں رہے گی، اور یہ قانون بھی جو کہ اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف درست ہوئی، اگرچہ یہ انسان کی اپنی ہی شامت اعمال کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ،
وہ اللہ سے بھی دھوکے بازی کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے بھی جو ایمان لائے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ اللہ اور مومنوں سے دغا بازی کرنا چاہیں بھی تو ایسا کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے اور ان ارادوں اور حرکات سے مسلمانوں کو اپنے رسول کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ اس طرح ان کی دغا بازی کا وبال انہی پر پڑے گا اور وہی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ نفاق مطلب دین اسلام سے نفرت، مسلمانوں سے حسد اور عناد۔ پھر جوں جوں اسلام اور اہل اسلام کی شوکت بڑھتی گئی، ان کی بیماری میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور جو وہ جھوٹ بک رہے ہیں ان کے عوض ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ جھوٹ ان کا وہی دعویٰ تھا جو وہ کہتے تھے کہ آیت آمنا باللہ والیوم بالآخر وما ہم بمؤمنین، سورہ البقرہ کی، جبکہ ان کے اعمال اور ان کی حرکات اس دعوے کے بالکل خلاف تھیں۔ اسی لیے انہیں دردناک عذاب ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔